علیہ السلام ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، خود ہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ملا راستے میں، چوڑے شانے تھے اس کے، اور بڑا خوب بارش جوان تھا، اور مولا امین علیہ السلام سے ملا. اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور اس کے بعد مولا امین کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا السلام علیکم یا رابع الخلفاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے چوتھے خلیفہ آپ پر میرا سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. اس بزرگ نے کہا، اس جوان نے، جو بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا اے چوتھے خلیفہ آپ پر میرا سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. پھر وہ رسول خدا کی طرف متوجہ ہوا، کہا سرکار میں نے صحیح کہا؟ کیا میں نے درست کہا؟ نبی مکرم نے فرمایا ہاں بالکل درست کہا، تم نے بالکل درست کہا کہ یہ علی چوتھے خلیفہ ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ. اب سرکار امیر اپنے صحابہ اور جانساروں کے درمیان بیٹھے تھے، سرکار نے یہ روایت بیان کر دی، واقعہ بیان کر دیا. اب جو بزرگوار بیٹھے تھے سامنے، موالی بزرگوار حضرات، اور ان کا سرکار ہم آپ کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، خلیفہ بلا فصل، آپ خود ہی خود کو چوتھا خلیفہ بنائے بیٹھے، ہم دوسروں پر کیا کریں گے؟ دوسروں کو کیا کریں گے؟ آپ خود مانے میں چوتھا خلیفہ، اور پھر تائید بھی رسول خدا سے کروائے. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے یہ چوتھا ہے. سرکار نے فرمایا نہیں، غلط تم بھی نہیں اور غلط وہ بھی نہیں. غلط وہ بھی نہیں، غلط تم بھی نہیں. دیکھو میرا چوتھا نمبر دنیوی اور ان زمینی خلفاء کے لحاظ سے نہیں ہے، میرا چوتھا نمبر آسمانی اور قرآنی خلفاء کے لحاظ سے ہے. قرآنی لحاظ سے مجھ سے پہلے 3 خلفاء گزرے ہیں. ایک وہ جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اور اس کے متعلق آیت موجود ہے. پروردگار نے فرمایا کہ اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں خلیفہ قرار دینے والا ہوں. سب جانتے ہیں حضرت آدم کے بارے میں. دوسرا سرکار نے فرمایا، دوسرا قرآن مجید میں آیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنایا ہے اور لوگوں کے درمیان حق فیصلہ کرنا. یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو خلیفۃ اللہ ہوگا وہ حق فیصلہ کرے گا، اس کی ذمہ داری ہے حق فیصلہ کرے گا. تیسرا حضرت ہارون کے متعلق حضرت موسیٰ نے فرمایا اخلفنی فی قومی، کہ ہارون میری قوم میں میری خلافت کے فرائض انجام دو، تم خلیفہ. فرمایا یہ تینوں خلیفہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، اور چوتھا میرے بارے میں یہ آیت ہے اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، کہ حج اکبر کے دن لوگوں کی طرف اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا، فرمایا وہ میری ہی خلافت ہے، وہ میری ہی خلافت کا اعلان تھا. میں اس لحاظ سے چوکوں خبردار، یہ میری برابری کے نہیں ہے. تو یہ پروردگار نے پہلا خلیفہ جب ذکر کیا تو اس میں ساری قیودات اور شرائط ذکر کی ہیں کہ میرا خلیفہ اگر ہوگا تو کیسا ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے مزید رکنا ہوگا آپ کو پہلے خلیفہ پر. مسجود ملائکہ ہے نا حضرت آدم، ملائکہ نے فرشتوں نے سجدہ کیا نا. اچھا حضرت آدم نے کو سجدہ کیا تھا اس وقت تک؟ حضرت آدم نے خود سجدہ کیا تھا. پروردگار کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا میں جب اس کو سنوار لوں، اس کو بنا لوں اور اپنی روح اس میں پھونک دوں، فوراً سجدے میں گر جانا. اب دیکھیے بنتے ہی روح پھونکے جانے کے ساتھ ہی سجدہ ہو رہا ہے. اس نے سجدہ کیا تھا. آدم کو کب موقع ملا ہوگا عبادت کا؟ پر ادھر روح پھونکی گئی، ملائکہ سجدے میں گر گئے، خود نے سجدہ کیا. کیا توجہ کیجیے گا، آدم نے خود ابھی سجدہ نہیں کیا لیکن مسجود ملائکہ بن گیا. مطلب جس نے سجدہ نہیں کیا ملائکہ سے سجدہ اسے کروا کے
پروردگار یہ ثابت کر رہا ہے کہ جو خلافت الہیہ کے منصب پر فائز ہونا چاہے گا یا جس کا یہ حق ہوتا ہے وہ عزت زمین پر آ کر نہیں لیتا، آسمان سے لے کر جی اس کی عزتیں یہاں عبادات کے بعد نہیں ملتی، اس کے خمیر میں رکھ دی جاتی، اس کی تخلیق میں عزتیں رکھ دی جاتی. وہ یہاں آ کر لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا کہ ہماری عزت کرو تو بنے گی نا، لوگ جو دیں گے وہ دے بھی دیں گے. اس لیے یہ سب چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ ان بدبختوں کا کیا، آج دیں گے کل چھین لیں گے، اور یہی ہوا. خلافت دی تو کل چھین بھی لی. وہ ہے ایسا خلافت الہیہ کے یہ مراتب ہیں، مراحل ہیں. پروردگار نے کہا یہ عزتیں جو میرا خلیفہ ہوگا نا، یہ ذہن میں رکھنا، جسے میں خلیفہ بناؤں گا وہ تمہاری عزتوں کا محتاج نہیں ہے. میں اسے عزتیں اور اس کی عزت و تکریم اسے دے کر بھیجتا پھر تمہارے درمیان ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام، میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت میں، اللہ صاحب تشریف لانے والے مجھے کہا کہ آپ کا یہ وقت مجھے جانا ہوتا ہے. میرے محترم، شیطان نے جب پروردگار سے دھتکار دیا نا، دھتکار دیا کہ نکل جاؤ تم مردود ہو، تم پر میری لعنت ہے. اب دیکھیے تاکہ یہ بھی ایک دو موضوع ہیں، دو چیزیں ہیں ذکر کرنے والی ہیں کہ شیطان نے جب انکار کیا نا، پروردگار نے کہہ دیا تم پر میری لعنت ہے. اب خلیفۃ اللہ کا انکار کرنا بھی حوصلے کی بات ہے. جو کیجیے گا خلیفۃ اللہ کا انکار کرنا ذکر کی بات ہے. کم از کم شیطان ہونا چاہیے انسان کو. کم از کم شیطان، اس سے بڑھ سکتا ہے تو بے شک بڑھے، لیکن کم از کم اسے شیطان ہونا چاہیے. اور اس نے کیا جرأت اور جسارت کیا کی کہ خلیفۃ اللہ پر اپنے آپ کو عظیم جانا. اس کے گناہ ایک ہے، اس نے انا افضل منہ، پروردگار نے فرمایا تم پر لعنت ہے. جی خلیفۃ اللہ پر فضیلت ثابت کرنے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے بھی جگرا چاہیے. کون ہے جو قیامت تک کی لعنت لینا چاہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے آپ کو افضل کرا دینا ہمیشہ کی لعنت کا مستحق آتا ہے. تو اس نے کیا کہا، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا پروردگار، تو مجھے مہلت دے ذرا. یہ شیطان کا گویا کہ پروردگار کے سامنے چیلنج